بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلطان نور الدین عادل بادشاہ متقی اور صاحب اوراد و وظائف تھے۔ رات کا بہت سا حصہ تہجد اور وظائف میں خرچ ہوتا تھا۔ سن ہجری 557 میں ایک شب تہجد کی نماز کے بعد سوئے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دو کیری آنکھوں والے آدمیوں کی طرف اشارہ فرما کر سلطان سے ارشاد فرمایا کہ ان دونوں سے میری حفاظت کرو۔ سلطان کی گھبراہٹ سے آنکھ کھلی، فوراً اٹھ کر وضو کیا اور نوافل پڑھ کر دوبارہ لیٹے تو معاً آنکھ لگی اور یہی خواب بعینی ہی دوبارہ نظر آیا۔ پھر جاگے اور وضو کر کے نوافل پڑھے، پھر لیٹے، معاً آنکھ لگنے پر تیسری مرتبہ پھر یہی خواب نظر آیا تو اٹھ کر فرمانے لگے کہ اب نیند کی گنجائش کوئی نہیں۔ فوراً رات ہی کو اپنے وزیر کو، جو صالح اور نیک آدمی تھے، جمال الدین نام بتایا جاتا ہے اور اس نام میں اختلاف بھی ہے، اس کو بلایا اور سارا قصہ سنایا۔ وزیر نے کہا کہ اب دیر کی کیا گنجائش ہے، فوراً مدینہ طیبہ چلیے اور اس خواب کا تذکرہ کسی سے نہ کیجیے۔ بادشاہ نے فوراً رات ہی کو تیاری کی اور وزیر اور 20 نفر مخصوص خدام کو ساتھ لے کر تیز رو اونٹنیوں پر بہت سا سامان اور مال و متاع لدوا کر مدینہ طیبہ کو روانہ ہو گئے اور دن رات چل کر 16ویں دن مصر سے مدینہ طیبہ پہنچے۔ مدینہ طیبہ سے باہر غسل کیا اور نہایت ادب و احترام سے مسجد شریف میں حاضر ہوئے اور روضہ جنت میں 2 رکعت نفل نماز پڑھی اور نہایت متفکر بیٹھے سوچتے رہے کہ کرے بھی تو کیا کرے آخر۔ وزیر نے اعلان کیا کہ بادشاہ زیارت کے لیے تشریف لائے ہیں اور اہل مدینہ پر بخشش اور اموال بھی تقسیم ہوں گے اور بہت بڑی دعوت کا انتظام کیا جس میں سارے اہل مدینہ کو مدعو کیا۔ بادشاہ عطا کے وقت بہت گہری نگاہ سے لوگوں کو دیکھتے، سب اہل مدینہ یکے بعد دیگرے آ کر عطائے لے کر چلے گئے مگر وہ 2 شخص جو خواب میں دیکھے تھے نظر نہ آئے۔ بادشاہ نے پوچھا کہ کوئی اور باقی رہا ہو تو اس کو بھی بلا لیا جائے۔ معلوم ہوا کہ کوئی باقی نہ رہا۔ بہت غور و خوض اور بار بار کہنے پر لوگوں نے کہا کہ 2 نیک مرد متقی پرہیزگار مغربی بزرگ ہیں، وہ کسی کی کوئی چیز نہیں لیتے، خود بہت کچھ صدقات خیرات اہل مدینہ پر کرتے رہتے ہیں، سب سے یکسو رہتے ہیں، گوشہ نشین آدمی ہے۔ بادشاہ نے ان کو بھی بلوایا اور دیکھتے ہی پہچان لیا کہ یہی وہ دونوں ہیں جو خواب میں دکھائے گئے تھے۔ بادشاہ نے ان سے پوچھا تم کون ہو؟ کہنے لگے مغرب کے رہنے والے، حج کے لیے حاضر ہوئے تھے، حج سے فراغت پر زیارت کے لیے حاضر ہوئے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں پڑے رہنے کی تمنا ہوئی تو یہاں قیام کر لیا۔ بادشاہ نے کہا صحیح بتا دو۔ انہوں نے جو پہلے کہا تھا اسی پر اصرار کیا۔ بادشاہ نے ان کی قیام گاہ پوچھی، معلوم ہوا کہ روضہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہی ایک رباط میں قیام ہے۔ بادشاہ نے ان کو تو وہی روکے رکھنے کا حکم دیا اور خود ان کے قیام گاہ پر گیا۔ وہاں جا کر بہت تجسس کیا، وہاں مال و متاع تو بہت سا ملا اور کتابیں وغیرہ رکھی ہوئی ملی، لیکن کوئی ایسی چیز نہ ملی جس سے خواب کے مضمون کی تائید ہوتی۔ بادشاہ بہت پریشان اور متفکر تھا۔ اہل مدینہ بہت کثرت سے سفارش کے لیے حاضر ہو رہے تھے کہ یہ نیک بزرگ دن بھر روزہ رکھتے ہیں، ہر نماز روزہ شریفہ میں پڑھتے ہیں، روزانہ بقیع کی زیارت کرتے ہیں، ہر شنبہ کو قباء جاتے ہیں، کسی سائل کو رد نہیں کرتے۔ اس قحط کے سال میں اہل مدینے کے ساتھ انتہائی ہمدردی اور غم گساری انہوں نے کی ہے۔ بادشاہ حالات سن کر تعجب کرتے تھے اور ادھر ادھر متفکر پھر رہے تھے۔ دفعتاً خیال آیا کہ ان کے مسلح کو جو ایک بوریے پر بچھا ہوا تھا اٹھایا، اس کے نیچے ایک پتھر بچھا ہوا تھا، اس کو اٹھایا تو اس کے نیچے سے ایک سرنگ نکلی جو بہت گہری کھودی گئی تھی
اور بہت دور تک چلی گئی تھی، حتیٰ کہ قبر اطہر کے قریب تک پہنچ گئی تھی۔ یہ دیکھ کر سب دنگ رہ گئے۔ بادشاہ نے ان کو غصے میں کانپتے ہوئے پیٹنا شروع کیا۔ صحیح بتاؤ واقعہ آخر کیا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ وہ دونوں نصرانی ہیں اور عیسائی بادشاہوں نے بہت سا مال ان کو دیا ہے اور بہت زیادہ دینے کا وعدہ بھی کیا ہے۔ وہ حاجیوں کی صورت بنا کر آئے ہیں تاکہ قبر اطہر سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر کو لے جاوے۔ وہ دونوں رات کو اس جگہ کو کھودا کرتے اور جو مٹی نکلتی اس کو چمڑے کی 2 مشکیں ان کے پاس مغربی شکل کی تھی، ان میں بھر کر رات ہی کو بقی میں ڈال آیا کرتے تھے۔ بادشاہ اس بات پر کہ اللہ جل شانہ نے اور اس کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خدمت کے لیے ان کو منتخب کیا، بہت روئے اور دونوں کو قتل کرایا اور حجرہ شریفہ کے گرد اتنی گہری خندق کھدوائی کہ پانی تک پہنچ گئی اور اس میں رانگ یا سیسا پگھلا کر بھروا دیا کہ جسد اطہر تک کسی کی کبھی رسائی نہ ہو سکے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔